اور یہ صاحب اس میں اس بحث کو بند کرتے ہوئے جمہوریت کو صرف، لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کا انپٹ ضرور لوں کہ دیکھیے جمہوریت کے اندر جو جمہوریت کے قدردان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے، تمدن نے ترقی کی ہے، انسان کا شعور بلند ہوا ہے، جمہوریت کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو بھارت ہے اس کا کیا حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، یا جو امریکہ عالم بردار ہے، لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سسٹمز کو ایوالو کیا ہے. تو کیا وہ جو بہتریاں ہوئی ہیں وہ ہم اسلام میں لے سکتے ہیں، یا اسلام میں پہلے سے وہ بہتریاں موجود ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں میں تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ بالکل بہتری نہیں. اچھا، وہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ انسانوں کا زیادہ بہتر طور پہ خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ اندازہ ہوتا تھا یہ اس کی رعایا ہے اور اس نے یہاں پر انصاف کرنا ہے. جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا، یہ آج کا جدید ڈیموکریٹک سسٹم، یہ ایک کارپوریٹ سرمایہ کی انویزیبل گورنمنٹ ہے، اور وہ جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اس طرح کا معاشرہ جب آپ پارلیمنٹ کے تھرو تخلیق کرتا ہے. 6.8 بلین ڈالر اگر اوباما کے پاس نہ ہو تو اس کا باپ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. 4 بلین یوروز اگر سرکوزی کے پاس نہ ہوتا تو سوچ نہیں سکتا تھا الیکشن کے اندر کودنے کا. اس طرح گولڈن براؤن کا بل جو تھا وہ بھی کچھ تقریباً 3.5 بلین پاؤنڈ تھا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ بادشاہ کو خرید دیا کرتے تھے یا بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے، یا بادشاہ آپ کا اپنے ایک آئیڈیا رکھتا تھا. اب انہوں نے کہا یہ کام تو ہو نہیں سکتا، اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک تصور دیا کہ نہیں، اب پارٹی کی پارٹی خریدی جائے پوری کی پوری، پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ خریدی جائے پوری کی پوری. آپ خود سوچیں کہ آپ دنیا پوری میں آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ کہیں کہ نان پارٹی الیکشن کرائیں گے، آپ کہیں گے یہ آمریت کا نمائندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نان پارٹی اس لیے کہ پارٹی بنیادی طور پر ایک پورا گروپ بن جاتی ہے انڈیویجول کا، ایک نظریے کا، اس نظریے کو خرید لیا جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 15 ٹریلین ڈالر امریکن جی ڈی پی ہے، 16 ٹریلین ڈالر امریکن ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، یہ بنتے ہیں 31 ارب ڈالر. اور ان کے اوپر امریکہ کے جو سرمایہ داروں نے 32,000 ارب ڈالر جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کرتا پارلیمنٹ میں کیونکہ آپ نے پیسے لینے. تو جو آزادی بھی جو ہے نا وہ ان کی اپنی دی ہوئی ہے اور اپنے حساب سے. مثلا ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا، ہیٹ سپیچ. اس ہیٹ سپیچ کی بنیاد پہ آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن سے لے کے یورپ کے ٹیلی ویژن سے لے کے پارلیمنٹ میں کسی کو بھی بین کر سکتے. آپ کسی مولوی کو جب چاہیں جس جگہ چاہیں پاکستان کے کیا آپ دنیا کا ٹیلی ویژن میں بین کر سکتے ہیں، اینٹی روک سکتے ہیں. اینٹی سیمیٹزم بھی بہت چل رہا ہے اور یہ سب آج کل اینٹی سیمیٹزم. اچھا وہ جو سیمیٹزم ان کا تھا سمجھ تھا بہت بڑی گالی ہے ویسٹ میں. جی ہاں، ہولوکاسٹ والا تھا. یہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جمہوریت میں قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ انسانی آزادیاں آئی ہیں. صرف 15 دن کا ایک سرور ہوتا ہے، لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری مرضی کا ہم بندہ اوپر اقتدار میں لے کے آ رہے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اتنے فوائد دے دیے جاتے ہیں، وہ جو $500 کماتے ہیں اس میں سے $50 اس پہ خرچ کر کے باقی ساری آزادی اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ نہ سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے نہ کسی اور طرح کی چیز رکھتا ہے. یہاں تک کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا کا اس نے انسان کو لمیٹڈ چوائس دے دی ہے. آپ ڈاکٹر بنو گے، آپ انجینئر بنو گے، آپ MBA کرو گے، آپ یہ وہ. اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی مارکیٹ میں ویلیو کوئی نہیں ہے. تو یہ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ کوئی اس نے بہت ترقی کی ہے. یہ بادشاہوں سے بھی برا سسٹم تھا، لیکن ایک فریم ہے جو کوئی چلا رہا ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں، لکھوی صاحب نے پارلیمنٹ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی کہ پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں تو اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اسلامی قوانین نافذ کرے. تو نفاذ تو چلو ٹھیک ہے، دنیا پوری میں انہوں نے نفاذ سے انکار کیا، لیکن میرے نزدیک جو پارلیمنٹ اسلام کے قانون کو سسپینڈ بھی کرتی ہے، بے شک 1 دن کے لیے کرے یا 100 دن کے لیے کرے، وہ بیسیکلی کفر کی پارلیمنٹ ہوتی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا میں بتاؤں تجھ کو مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. तूने क्या کہاں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, یورپ کا مغربی نظام تو چہرہ روشن اندرون سے دیکھتے تھا. چنگیز سے تاریک. ایک اور خوبصورت بات کی ہے, اس نے کہا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. خود نگر. اور یہ جو اصل چیز ہے, اصل مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر اس نے شہنشاہیت جو ہے وہ اس کو ووٹ کی اکثریت سے نافذ کر دیا. ایک اور جگہ بھی کہا نا, دیو استبداد جمہوری قوام پائے کوب, تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری. بہرحال جی اس پہ ہم نے یہ ایک جمہوریت کے اوپر چھوڑا سا ہمارا ایک یہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم واپس اپنے اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے میں ایک مسلمان اور میں ایک عمومی بات عام مسلمان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ دین کو اگر میں اپنے لیے دیکھوں تو دین کی بہت سی تعلیمات جو مجھے پسند ہے ان پہ میں عمل کر رہا ہوتا ہوں, اور جو مجھے پسند نہیں ہے یا جو مشکل لگ رہی ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوتا ہوں, جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو. تو آگے جو آیات ہے وہ بہت لرزا دینے والی ہیں, میں اس کا ذکر ابھی نہیں کروں گا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سر یہ بھی تو الحاد ہی کی ایک قسم ہوئی نا کہ میں نے, اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن میں دین کی فلاں چیز تو مانوں گا اور فلاں چیز کو میں نہیں مانوں گا, فلاں چیز پر عمل کروں گا, فلاں میں کہوں گا کہ نہیں مشکل ہے. یہ الحاد نہیں ہے, یہ میرا ذاتی سیکولرزم نہیں ہے. بس اس میں اصل میں دو مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ جتنا اسلام چھوڑتے جائیں گے نا, جی, اتنی جگہ اس کی کفر لیتا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. اب اس کا مطلب اسلام نہیں ٹوٹے گا, اسلام تو عُرْوَةُ الْوُسْقَى ہے, اسلام نہیں ٹوٹتا. لَنْ انْفِصَامَ لَهَا, اس کو ٹوٹنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام چھوڑتے چلے جائیں گے. مطلب یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہی کر لیں, یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہی کر لیں. تو اس کی ظاہر ہے جہاں جتنی جگہ پر اسلام کو آپ نے ترک کر دیا, اس گیپ کو کس نے فل کیا؟ کفر نے. جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کفر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا, جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی نا, یہ لوگوں کے ہاتھوں سے ایک کڑی اسلام کی چھوٹ گئی تو لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے, چلیں یہی ٹھیک ہے, کم تر کو, اتنا ہاں کم تر کو, یہی اسلام ٹھیک ہے, کمی کی طرف کا سفر, کمی کی طرف. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ سارا سسٹم کہاں سے چلتا ہے, کہاں تک جاتا ہے, اس کی ابتدا کیا ہے, انتہا کیا. آپ نے فرمایا اولہن نقداً الحکم, سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹتی ہے وہ یہ کہ قانون غیر اللہ کا آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب غیر اللہ کا قانون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جگہ کفر نے لینی شروع کر دی. اور فرمایا کہ اس سے ٹوٹتے ٹوٹتے جب آخرہن نقداً, اور جو آخری کڑی ٹوٹتی ہے الصلاۃ, وہ 5 وقت کی نماز ہے. تو اس کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز تو باٹم لائن ہے کہ ادنا ترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو کم از کم 5 وقت نماز تو پڑھتا ہو. ہم آج کے دور میں اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. وہی کڑیاں ٹوٹنی شروع ہوئی نا, وہ میں وہی کہتا ہوں ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں آ کے ٹوٹے. بات اصل میں جو آپ نے کہی تھی کہ کیا وہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے, آف کورس. ایک ہم جب شریعت کی زبان میں دیکھتے ہیں تو ایک نفاق ہے اور ایک شرک ہے. قرآن نے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 ڈگریاں دے دیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, فاسق ہیں, کافر ہیں. تو اسی طرح گویا وہ اپنا اسلام چھوڑ کے آہستہ آہستہ کمپرومائز کر رہے ہیں کفر کے ساتھ. اب آگے آ کے یہ کفر کے ساتھ کمپرومائز 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے, جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی خرابی ہوتی ہے, اس کو انسان چھپاتا رہتا ہے. اس کفر کو یہ کہہ لے جو انسان کے اندر ہے. ایک خطاکار مومن ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, وہ اپنی خطائیں, غلطیاں, کوتاہی کی وجہ سے کرتا رہتا ہے, اس کے بے شمار اعتراف بھی کرتا ہے. ایک ہے وہ شخص جس کے دل میں کفر ہے. اس کے پھر 2 مظاہر. ایک مظہر وہ, یہ تو مومن جو گناہگار ہے, گناہگار خطاکار مومن ہے, اگر یہ توبہ کر کے فوت ہو جائے گا اس کے گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. اگر توبہ کے بغیر فوت ہو گیا گناہ کبیرہ اپنا سزا بھگتے گا. رہ گیا وہ بندہ جس کے دل میں کفر ہے اور ظاہری طور پر کبھی کچھ کام کر لیتا ہے, کچھ نہیں کرتا. اس کے پھر آگے 2 مظاہر ہیں. ایک مظہر ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے سم ہاؤ, کچھ نیکیاں کر کے
یا نام رکھ کے یا کوئی اپیرنس ایسی کر کے وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے، جو ہوتا اس کے دل میں بھی کفر ہے، اس کو تو کہتے ہیں منافق۔ یہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہے، یا پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ اصل میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے۔ تیسرا جو اس کا دوسرا مظہر ہے وہ ہے زندقہ، زندیق ہونا۔ زندیق ہونا۔ اب زندیق ہونا یہ ہے کہ دل میں کفر ہے، وہ اس کو اسلام بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کی دلیل لیتا ہے بطور اسلام، شروع کر دیتا ہے، یا اپنے گناہوں پر دلیلیں لے کے آتا ہے کہ گناہوں جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں پر دلیل دینا، اس کو آپ گناہ پر دلیل، عملی طور پر کوئی اگر گناہ پر فکری دلیل دیتا ہے تو آپ اس کو ملحد تو کہہ سکتے ہیں ایک درجے کا، لیکن زندیق جو ہے اسپیسیفکلی وہ ہوگا جو اپنے کفر کے اوپر اسلام کی ملمہ کاری کرے اور پھر اس کو اسلام بنا کر پیش کرے، پھر اس کے لیے دلیل پیش کرے کہ یہ دراصل کفر نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اصطلاحات اسلام والی استعمال کرے، اصطلاحات توحید کی بات کرے، رسالت کی بات کرے، لیکن اس کا مفہوم اپنے کفر کو رسالت بنا کے پیش کر رہا ہو، اپنے کفر کو خاتم النبیین بنا کے پیش کر رہا ہو، اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کر رہا ہو اور لوگوں کو دھوکہ، یہ زندقہ ہے۔ لہذا یہ سارے الحاد کے مظاہر ہیں۔ ایک لیول پہ شرک بھی الحاد ہو سکتا ہے، ایک لیول پہ کفر بھی الحاد ہو سکتا ہے، ایک لیول پہ زندقہ جو ہے زندیق ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لا ادریت جس کو سکیپٹسزم، کل بھی اوریہ صاحب نے بات کی، جو سکیپٹسزم ہے، لا ادریت، ایگنوسٹسزم کہہ لیں کہ مجھے نہیں پتا کسی چیز کا، یہ بھی دراصل تو اللہ کے اس نظام سے بغاوت کا نام ہے۔